اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں، جس کے لکھاری ہیں مولانا ہارون معاویہ کی بڑی ایک بہت اچھی کتاب ہے۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے عمر میں درازی اور رزق میں فراوانی کا سبب۔ عمر میں درازی اور رزق میں فراوانی کا سبب۔ والدین سے حسن سلوک عمر میں درازی اور رزق میں فراوانی کا سبب ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور صلح رحمی کیا کرے۔ باولا مسند احمد۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضا کو صرف دعا ہی رد کر سکتی ہے اور عمر میں اضافہ صرف نیکی سے ہی ہو سکتا ہے۔ بوالا جامعہ ترمذی۔ چونکہ ماں باپ کی خدمت میں بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے اس سے عمر میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح والدین سے حسن سلوک اسی قدر فضیلت کا باعث ہے کہ اس سے رزق میں فراوانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اس طرح والدین کی نافرمانی اور ان سے سلوک کا برتاؤ نہ کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ انسان اس سے رحمت الہی سے دور اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی کہا آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کر اپنے گناہ نہ بخشوائے، اللہ سے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جو شخص اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے، ان سے حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو جائے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جس آدمی کے پاس میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ باولا صحیح ابن حبان۔ باولا صحیح ابن حبان۔ یہ کس قدر خوفناک بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا پر آمین کہیں۔ آپ اتنا دعا کی قبولیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کی فوراً توبہ کر لینی چاہیے جو بوڑھے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ستاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدی اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں، میری والدہ میرے پاس آئیں، وہ بھی مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ابھی تک مشرکہ ہے، اب ان کے بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ والدین کے حقوق اسلام کے ہمو گیرو ہما جہت حکام۔ والدین کے حقوق اسلام کے ہما گیرو ہما جہت حکام۔ دنیا کے تمام بڑے مذاہب نے والدین کی تعظیم و تکریم اور ان کی خدمت کی تلقین کی ہے۔ کم و بیش ہر مذہب میں والدین کے رتبہ مقام کا ذکر موجود ہے، لیکن واضح اور مفصل ہدایت نہ ہونے کی بنا پر ہر مذہب اس ضمن میں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ توریت میں والدین کی تعظیم کے بارے میں یہ ہدایت موجود ہے، تو
اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر خداوند خدا تجھے جو دیتا ہے دراز ہو۔ باوالا سیرت النبی جلد 6۔ انجیل مقدس میں بھی اس موضوع پر ہدایت و تنبیہ ان الفاظ میں ہے: اپنے ماں باپ کی عزت کرو، جو ماں باپ پر لعنت کریں جان سے مارا جائے۔ باوالا متی۔ انسانی زندگی کے دیگر معاملات کی طرح والدین کے حقوق کا مسئلہ بھی اسلام میں ہمگیر ہمت و جہاد کا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے، وہاں والدین کے حقوق کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان ربوبیت کی مجازی مثال ہے۔ بے شک والدین اولاد کے تشکر کے مشترک ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23 میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور تیرے رب نے حکم دیا کہ بج اس کے کسی کی عبادت مت کر اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہی مضمون سورہ البقرہ میں دہرایا گیا ہے: اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس طرح قرآن حکیم کے متعدد مقامات مثلا سورۃ انعام میں یہ مضمون تکرار کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ امر لائی کے توجہ ہے کہ اطاعت الہی کے حکم کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر اللہ رب العزت نے اسے نظریہ توحید کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ اسی بات سے حقوق والدین کی خصوصی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ آج تک بھی اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا، کل ہمارا ٹاپک ہوگا اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔